السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، فارن آفس کی جو چکر بازیاں ہیں کہ کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، باتیں ادھر کی ہیں اور کام ادھر کے ہیں، یہ ساری چیزوں سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے، اور جو نہیں ہونے چاہیے تھے اس میں مزید ضلالت کا اضافہ ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو موفا نے سسٹم تبدیل کیا ہے اپنا، کہ اٹیسٹیشن اور جو اپوسٹل کی سروسز ہیں اس کے حوالے سے اس نے کچھ چینجز انٹروڈیوس کروائی تھی ابھی ریسنٹلی، اور اس کے حوالے سے میں نے گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا۔ اس میں پہلے یہ بتایا گیا کہ جی اب ان پرسن کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوریئر سروسز کے تھرو کریں گے، اور کوریئر سروسز میں بھی انہوں نے 5-6 ڈیزگنیٹڈ صرف جو ہیں وہ کوریئر سروس سینٹرز کو جو ہے وہ بتایا، ہر شہر میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں اور کوئٹہ گجرات میں۔ لیکن ابھی حال یہ ہے کہ لوگ جب کوریئر سروسز کے پاس جا رہے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس لے کر، جب وہ ان کو پروسیس کروانے کے لیے دیتے ہیں تو ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ، اور کئی کیسز میں 2 مہینے میں جو ہے وہ اپوسٹل ہو کے ڈاکیومنٹس نہیں آ رہے۔ ایک اپڈیٹ میں نے آپ کو دی تھی 1-2 ویڈیوز میں، پچھلی والی میں، کہ اگر آپ اٹیسٹیشن صرف چاہتے ہیں اپنے ڈاکیومنٹس کی، تو بجائے کوریئر سروسز کے پاس جانے کے، اپنا ٹائم اور پیسہ جو ہے وہ ضائع کرنے کے، آپ سیدھے فارن آفس خود چلے جائیں، کیونکہ اٹیسٹیشن ابھی بھی ان پرسن ہو رہی ہے۔ یہ میں نے ویڈیوز کے ساتھ ایک ویڈیو آپ کو دکھائی بھی تھی کہ اندر کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے کام لوگ کروا رہے ہیں۔ آپ خود جائیں، آپ کے وہی 10-20 کے 100-50 کے جو بھی خرچہ ہے ٹکٹس کا وہ ہوگا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی پیسے نہیں بھرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ کوریئر سروس جاتے ہیں تو کوریئر سروس ایک ڈاکیومنٹ کے آپ سے جو بھی پیسے ہیں اس کے وہ تو لے گا فیس کے جو موفا کے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ اپنے چارجز بھی ایڈ کرے گا، وہ 2000 بھی ہیں، 2500 بھی ہیں، 2200 بھی ہیں، 1500 بھی ہیں، جتنے میں کوئی راضی ہو جائے۔ اب میں جو مقصد ہے آج کے اس ویلاگ کا اور بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ فارن آفس نے اناؤنسمنٹ تو بہت کر دی، یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ہم آن لائن موفا کی جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد ایسے خاموش ہے اور بالکل کوئی رسپانس دینے سے بھی جو ہے وہ گیا ہے کہ بالکل مطلب کوئی اس کی طرف سے اپڈیٹ نہیں آ رہی ہے۔ لوگ پوچھ کے تھک گئے ہیں کہ بھائی اگر آن لائن آپ نے انٹروڈیوس کروانی تھی یہ سروس اور آپ چاہتے ہیں لوگوں کو آسانی ہو، تو وہ سروس کہاں ہے، اس کے بارے میں معلومات کیوں نہیں دے رہے۔ میں نے بارہا کوشش کی فارن آفس کے لوگوں سے پوچھنے کی، لیکن بس یہی جواب آیا کہ جی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، یا ویب سائٹ دیکھ لیں، اور ویب سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا اس حوالے سے کہ اگر آپ نے آن لائن اپنا اپوسٹل کروانا ہے کوئی ڈاکیومنٹ تو کوئی ایسی چیز وہاں پر اویلیبل نہیں ہے۔ اب جو فارن آفس کہہ رہا ہے اور جو ہو رہا ہے ایکچولی وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے بتایا گیا کہ اب جو ہے وہ ان پرسن ختم ہو جائیں گی چیزیں، اب آپ نے کوریئر کے تھرو پروسیس کرنی ہے، ود ان لمیٹڈ ٹائم آپ کو آپ کے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ اٹیسٹ ہو کے اور اپوسٹل ہو کے مل جائیں گے۔ لیکن اگر آپ صرف میری ویڈیوز کے نیچے جا کر، مختلف ویڈیوز کے نیچے جا کر آپ کامنٹس پڑھیں اور لوگوں کی گریونس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی لوگوں کو 50-50 دن، 60-60 دن ہو گئے ڈاکیومنٹ سبمٹ کیے ہوئے اور انہیں اپنے ڈاکیومنٹس واپس نہیں ملے۔ اور اس کے اوپر ظلم یہ ہے، بلکہ ستم ظریفی بھی یہ ہے کہ جو کوریئر سروس والے ہیں وہ لوگوں سے اتنی بدتمیزی سے اور روڈ بیہیویئر ہے ان کا کہ لوگ بیچارے نہ کہیں کمپلین کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، نہ ان کی کوئی بات سننے والا ہے، وہ پہلے ہی پریشان ہیں۔ وہ پاکستان سے جانے کے لیے ساری کوششیں کر رہے ہیں، ڈاکیومنٹس پورے کر کے دے رہے ہیں، اپنی جو بھی ان کی جو مطلب وہ فیسیں ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا جو پرسان حال ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ فارن آفس چلے جائیں اٹیسٹیشن کروانے کے لیے، آپ کوریئر سروس سینٹر چلے جائیں، کوئی مطلب آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر رہا، آپ کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے شاید کوئی جرم سرزد کیا ہے، کہ جو آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی تعلیم کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں، یا ویسے آپ سیٹلمنٹ کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ویسے اس لیے بھی جو ہے وہ بری ایک مطلب وہ اپروچ ہے کہ لوگوں کو اتنا تنگ کرنے والی اپروچ، کہ جب یہی لوگ باہر جاتے ہیں تو یہی آپ کو زر مبادلہ واپس پاکستان بھیجتے ہیں، یہ آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا امپریشن اتنا خراب ہو رہا ہے، اگر آپ کوئی نہیں یقین، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ میری ویڈیوز کے نیچے دیکھ لیں، کسی اور کی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی اس حوالے سے بات کر رہا ہے ان کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ کتنے تنگ ہیں، پیسے دے کر ضلالت خرید رہے ہیں، پیسے دے کر تکلیف اور پریشانی اور خواری اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ فارن آفس جائیں گے آپ کو وہی بدتر صورتحال کا سامنا کرنے پڑے گا، رش بھی اسی طرح ہے،
کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، کسی حوالے سے آپ کو کوئی آسانی کا معاملہ نظر نہیں آتا ہے۔ اب کوریئر سروسز کا اگر کام شروع کیا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو اتنا لمبا ڈیلے، اتنی پریشانی، اتنی تکلیف، فیسیں دے کر، اور اس کے بعد بھی کوئی حل نہیں نظر آ رہا۔ اور جو آپ سٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں، جب آپ کو آفیشیل سٹیٹمنٹ کو نظر آتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپوسٹل انٹروڈیوس کروا دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پروسیس کو بہت آسان بنایا جائے، کوئک بنایا جائے، بہت سہل بنایا جائے، اور اس حوالے سے بڑی جو ہے جلد یہ چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں، قانون سازی بھی ہو گئی ہے، اور ہم نے یہ بھی کر دیا اور وہ بھی کر دیا ہے۔ پریکٹیکلی کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا۔ پریکٹیکلی لوگ اسی طرح ابھی بھی تنگ ہیں، اسی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ باہر جا رہے ہیں ان کا جتنا امپریشن خراب ہو رہا ہے وہ بھی پاکستان کے لیے مناسب عمل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ پاکستانی ہیں، یہ لوگ جب پاکستان سے باہر جائیں گے پھر بھی اپنے ملک سے جڑے رہیں گے، لیکن ان کو جاتے ہوئے آپ اتنا برے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ کوئی اچھا امپریشن لے کے یہاں سے جائیں، وہ اتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں۔ آپ ویڈیوز کے نیچے جا کے کامنٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں اس لیے بھی بات کرنا مناسب اور ضروری لگا کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا کنسرن ہے کہ جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو، پی ایم صاحب کو، یہ جو موفا ہے یعنی کہ فارن منسٹری ہے، اس کو خود ایکشن لینا چاہیے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کوریئر سروسز آپ نے 5-6 سینٹرز انٹروڈیوس کروائے ہیں، ان کی مانیٹرنگ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ٹائم فریم فکس کر دیں کہ ایک ڈاکیومنٹ کو اتنے دن لگیں گے، اتنی فیس لگے گی، تو وہ بھی بڑا آسانی کا معاملہ ہو جائے گا لوگوں کے لیے، اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ اسی طرح ہی کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ڈاکیومنٹ لے کے 2 مہینے کے لیے بیٹھ جائیں۔ ایک اپوسٹل کا سٹیکر لگانا 2 مہینے میں، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ 2 مہینے لگا دیں ایک ڈاکیومنٹ کو اٹیسٹ یا اپوسٹل کرنے میں۔ تو ان لوگوں کا بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ جو پیسے دے کر جو ہے وہ اپنا کام کروا رہے ہیں، فیسیں بھر کر اپنا کام کروا رہے ہیں، لائنوں میں لگ کے اپنا کام کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ تو کریں، آپ ان کو اچھے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش تو کریں، لیکن یہ کوشش کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہی افسوس کی بات ہے۔ خیر، آئندہ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی بہتری آتی ہے یا نہیں آتی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔